بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنا نام کی ایک عورت تھی اور وہ بڑی ہی زاہدہ اور متقی تھی، اور ان کے شوہر کا نام عمران ابن الحسن تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اور یہ بھی بذریعہ روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس حنا عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام عشیا تھا، اور وہ زکریا سے بیاہی تھی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حنا کی بہن سے حضرت زکریا کا بیاہ ہوا تھا۔ حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئیں تو وہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مشغول ہوئیں، اور پھر نظر مانی کہ یا رب، میرے پیٹ میں جو لڑکا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نظر کیا کرتے تھے، اور پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے، اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ بس عمران کی بیوی کو حمل تھا، اس نے نظر مانی، اسی حمل کی حالت میں جو لڑکا جنوں گی وہ خدا کی نظر کر دوں گی۔ چنانچہ 9 ماہ بعد اس نے ایک لڑکی کو جنم دیا تو اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔ اس حنا عورت کا دل اس واقعے سے سست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہوتا، بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں نہ خوش تھیں کہ میری نظر بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نظر اللہ کرنے کا دستور نہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور جب مریم بی 7 برس کی ہوئی تو تب ان کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس میں حضرت زکریا کے پاس گئیں اور ان کو سلام کیا، اور پھر کہا، اے نبی اللہ کے، میں نے نظر کی تھی کہ میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت میں دوں گی۔ جب میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اس کو لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا نے مسجد کے مصلیوں سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش کون کرے گا؟ تب وہاں کا ہر شخص یہ کہنے لگا کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ آخر میں سب میں نزاع پیدا ہوگی، کسی نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو، اور کسی نے کہا کہ اسے مجھے دے دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری کہ ہر آدمی اپنا کلمہ آہنی کے جس سے توریت لکھی جاتی تھی اس کو ایک لگن پانی بھر کر اس میں ڈال دو، جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا وہی آدمی کفیل مریم ہوگا۔ سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن حضرت زکریا کا قلم اوپر ہی رہا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف سے ان کو پالنا ٹھہرا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، بس انہوں نے ہی ان کو پالا تھا، اور ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوایا گیا۔ دن میں مریم اسی میں عبادت کرتی تھیں اور رات کو حضرت زکریا ان کو اپنے ساتھ لے آتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا حضرت مریم کو مسجد میں لے جا کر حجرے کے اندر بند کر دیا اور خود گھر چلے گئے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو انہوں نے ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کیا کہ لڑکی کو بے گناہ بھوکا پیاسا رکھا کوٹری میں۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام کے طرح طرح کے کھانے اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں، اور حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، مریم یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کس طرح آئے اور کہاں سے آئے اور ان کو کون لایا؟ وہ بولی کہ یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب آئے حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں، اس کے پاس کچھ کھانا پایا اور بولے، اے مریم کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا؟ مریم بولی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، یہ رزق وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ حضرت مریم نے اس واسطے بے حساب کا لفظ استعمال کیا کہ یہ کھانا بہشت سے آیا تھا، اور نعمت بہشت کی بے حساب ہے بس اللہ تعالیٰ نے مریم کو 3 دن رات بہشت کے کھانے سے پرورش کیا۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے مریم تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم تو بندگی کر اپنے رب کی، اور اسی کو سجدہ کیا کر اور اسی کو رکوع کیا کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم پر خاص طور پر ہوا تھا۔ چنانچہ اس پر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ
اکتفا کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے بارے میں۔